صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ یہ قصور کئی حضرات سے ہو گیا تھا، جن میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بھی تھے، جنہوں نے عشاء کی نماز کے بعد اپنی اہلیہ سے مباشرت کر لی تھی۔ پھر دربار نبوت یعنی رسول اللہ کے پاس شکایتیں ہوئی اور یہ رحمت کی آیت نازل ہوئی۔ ایک روایت میں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جب آ کر یہ واقعہ سنایا تو رسول اللہ نے فرمایا، عمر تم سے تو ایسی امید نہ تھی۔ اسی وقت یہ آیت اتری۔ ایک روایت میں ہے کہ ابو قیس رضی اللہ عنہ نے عشاء کی نماز کے بعد نیند سے بیدار ہو کر کھا پی لیا تھا اور صبح حاضر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا قصور بیان کیا تھا۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جب مباشرت کا ارادہ کیا تو بیوی صاحبہ نے فرمایا، مجھے نیند آ گئی تھی لیکن انہوں نے اسے بہانہ سمجھا۔ اس رات آپ دیر تک مجلس نبوی میں بیٹھے رہے تھے اور بہت رات گئے گھر پہنچے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے بھی ایسا ہی قصور ہو گیا تھا، جیسا کہ مسند احمد میں ہے۔ ما کتب اللہ سے مراد اولاد ہے، بعض نے کہا ہے جمع مراد ہے، بعض کہتے ہیں لیلۃ القدر مراد ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں مراد یہ رخصت ہے۔ تطبیق ان سب اقوال میں اس طرح ہو سکتی ہے کہ عموم کے طور پر سبھی مراد ہیں۔ جمعہ کی رخصت کے بعد کھانے پینے کی اجازت مل رہی ہے کہ صبح صادق تک اس کی اجازت ہے۔ سحری و افطاری کے متعلقہ مسائل۔ صحیح بخاری میں ہے کہ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پہلے من الفجر کا لفظ نہیں اترا تھا تو چند لوگوں نے اپنے پاؤں میں سفید اور سیاہ دھاگے باندھ لیے اور جب تک ان کی سفیدی اور سیاہی میں تمیز نہ ہوتی کھاتے پیتے رہے۔ اس کے بعد یہ لفظ اترا اور معلوم ہو گیا کہ اس سے مراد رات دن ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی 2 دھاگے سیاہ اور سفید اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے اور جب تک ان کے رنگ میں تمیز نہ ہوئی تب تک کھاتا پیتا رہا۔ صبح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، تیرا تکیہ بڑا لمبا چوڑا نکلا۔ اس سے مراد تو صبح کی سفیدی کا رات کی سیاہی سے ظاہر ہونا ہے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی ہے۔ مطلب رسول اللہ کے اس قول کا یہ ہے کہ آیت میں تو دھاگوں سے مراد دن کی سفیدی اور رات کی تاریکی ہے، تو اگر تمہارے تکیے کے نیچے یہ دونوں تاریکی اور سفیدی آ جاتی ہوں تو گویا اس کی لمبائی مشرق مغرب تک ہے۔ صحیح بخاری میں یہ تفسیر بھی روایتاً موجود ہے۔ بعض روایتوں میں یہ لفظ بھی ہیں کہ پھر تو تم بڑی لمبی چوڑی گردن والے ہو۔ بعض لوگوں نے اس کے معنی بیان کیے ہیں کہ کن ذہن ہے، لیکن یہ معنی غلط ہے، بلکہ مطلب دونوں جملوں کا ایک ہی ہے، کیونکہ جب تکیہ اتنا بڑا ہے تو گردن بھی اتنی بڑی ہوگی، واللہ عالم۔ صحیح بخاری میں عدی رضی اللہ عنہ کا اسی طرح کا سوال اور آپ کا اسی طرح کا جواب تفصیلاً موجود ہے۔ آیت کے ان الفاظ سے سحری کھانے کا مستحب ہونا بھی ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رخصتوں پر عمل کرنا اللہ کو پسند ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو، اس میں برکت ہے۔ ہمارے اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے روزوں میں سحری کھانے ہی کا فرق ہے، یعنی یہود و نصارہ سحری نہیں کرتے ہیں اور ہم سحری کرتے ہیں۔ سحری کو دیر کر کے کھانا چاہیے، ایسے وقت کے فارغ ہونے کے کچھ ہی دیر بعد صبح صادق ہو جائے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سحری کھاتے ہی نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اذان اور سحری کے درمیان اتنا ہی فرق ہوتا تھا کہ 50 آیتیں پڑھ لی جائیں۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے۔ سنن نبی داؤد کی حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ نے سحری کا نام مبارک غذا رکھا ہے۔ مسند احمد وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کے ساتھ سحری کھائی، ایسے وقت کے گویا سورج طلوع ہونے والا ہی تھا۔ لیکن اس میں ایک راوی عاصم بن ابی النجود منفرد ہیں اور مراد اس سے دن کی نزدیکی ہے، جیسے فرمان باری تعالی ہے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، یعنی جب وہ عورتیں اپنے وقت کو پہنچ جائیں۔ مراد یہ ہے کہ جب عدت کا زمانہ ختم ہو جانے کے قریب آ جائے۔ یہی مراد اس حدیث میں بھی ہے کہ انہوں نے سحری کھائی اور صبح صادق ہو جانے کا یقین نہ تھا، بلکہ ایسا وقت تھا کہ کوئی کہتا تھا صبح ہو گئی، کوئی کہتا تھا نہیں ہوئی۔ اکثر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیر سے سحری کھانا اور آخری وقت تک کھاتے رہنا ثابت ہے، جیسے ابو بکر، عمر، علی، ابن مسعود، حذیفہ، ابو ہریرہ، ابن عمر، ابن عباس، زید ابن ثابت رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمہم اللہ کی بھی ایک بہت بڑی جماعت سے
صبح صادق طلوع ہونے کے بالکل قریب ہی سحری کھانا مروی ہے، جیسے محمد بن علی بن حسین ابو مجاز، ابراہیم نخعی ابو الضحیٰ ابو وائل رحمہم اللہ وغیرہ جو شاگردان ابن مسعود ہیں، اور عطا اور حسن بصری اور حکم بن عتیبہ اور مجاہد اور عروۃ بن الزبیر اور ابو الشعثاء جابر بن زید رحمہم اللہ وغیرہ، اور یہی مذہب ہے امام اعمش اور جابر بن راشد کا۔ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ ہم نے ان سب کی اسناد اپنی مستقل کتاب الصیام میں بیان کر دی ہیں، واللہ عالم۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بعض لوگوں سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ سورج کے طلوع ہونے تک کھانا پینا جائز ہے، جیسے غروب ہوتے ہی افطار کرنا، لیکن یہ قول کوئی اہل علم قبول نہیں کر سکتے کیونکہ نص قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن میں خیط کا لفظ موجود ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال رضی اللہ عنہ کی اذان سن کر تم سحری سے رک نہ جایا کرو، وہ رات باقی ہوتے ہوئے اذان دیا کرتے ہیں، تم کھاتے پیتے رہو جب تک عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی اذان نہ سن لو، وہ اذان نہیں کہتے جب تک فجر طلوع نہ ہو جائے۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ فجر نہیں جو آسمانوں کے کنارے میں لمبی پھیلتی ہے، بلکہ وہ جو سرخی والی اور کنارے کنارے ظاہر ہونے والی ہوتی ہے۔ ترمذی میں بھی یہ روایت ہے، اس میں ہے کہ اس پہلی فجر کو جو طلوع ہو کر اوپر کو چڑھتی ہے دیکھ کر کھانے پینے سے نہ رکو، بلکہ کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ سرخ دھاری پیش ہو جائے۔ سنن ابی داؤد کی ایک حدیث میں ہے، صبح کاذب اور اذان بلال رضی اللہ عنہ کو ایک ساتھ بھی بیان فرمایا ہے۔ ایک اور روایت میں صبح کاذب کو صبح سفیدی، صبح کے ستون کی مانند بتایا گیا ہے، اور بخاری کی روایت میں اس پہلی اذان کی جس کے مؤذن بلال رضی اللہ عنہ تھے، یہ وجہ بیان کی ہے کہ وہ سونے والوں کو جگانے اور نماز تہجد پڑھنے والوں کو لوٹانے کے لیے ہوتی ہے۔ فجر اس طرح نہیں ہے جب تک اس طرح نہ ہو، یعنی آسمان میں اونچی چڑھنے والی نہیں بلکہ کناروں میں دھاری کی طرح ظاہر ہونے والی۔ طبرانی کی ایک حدیث میں ہے، فجر دو ہیں، ایک تو بھیڑیے کی دم کی طرح ہے، اس سے روزے دار پر کوئی چیز حرام نہیں ہوتی، یعنی کھانا پینا جماع وغیرہ۔ ہاں وہ فجر جو کناروں میں آسمان کے ظاہر ہو، وہ نماز صبح کا وقت ہے اور روزے دار کے کھانے پینے کو موقوف کرنے کا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جو سفیدی آسمان کے نیچے سے اوپر کو چڑھتی ہے اسے نماز کی حلت اور روزے کی حرمت سے کوئی سروکار نہیں، لیکن وہ فجر جو پہاڑوں کی چوٹیوں پر چمکنے لگتی ہے وہ کھانا پینا حرام کرتی ہے۔ عطا رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ آسمان میں لمبی لمبی چڑھنے والی فجر کے وقت کی روشنی نہ تو روزہ رکھنے والے پر کھانا پینا حرام کرتی ہے، نہ اس سے نماز کا وقت ہونا معلوم ہو سکتا ہے، نہ حج فوت ہوتا ہے، لیکن جو صبح پہاڑوں کی چوٹیوں پر پھیل جاتی ہے یہ وہ صبح ہے کہ روزے دار کے لیے سب چیزیں حرام کر دیتی ہے اور نمازی کے لیے نماز حلال کر دیتی ہے اور حج فوت ہو جاتا ہے۔ ان دونوں روایتوں کی صحیح سند ہے اور بہت سے سلف سے یہ منقول ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ حالت جنابت میں روزہ رکھنا، چونکہ جماع اور کھانے پینے کا آخری وقت اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے والے کے لیے صبح صادق مقرر کیا ہے، اس سے اس مسئلے پر استدلال ہو سکتا ہے کہ صبح کے وقت جو شخص جنبی اٹھا وہ غسل کر لے اور اپنا روزہ پورا کر لے، اس پر کوئی حرج نہیں۔ سلف و خلف کے جمہور علماء رحمہم اللہ کا یہی مذہب ہے۔ بخاری اور مسلم میں عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما ام المؤمنین سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جماع کرتے، صبح کے وقت جنبی اٹھتے یعنی حالت جنابت میں، پھر غسل کر کے روزے سے رہتے۔ آپ کا یہ جنبی ہونا احتلام کے سبب نہ ہوتا تھا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ والی روایت میں ہے، پھر آپ نہ افطار کرتے تھے نہ قضا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں صبح نماز کے وقت آ جانے تک جنبی ہوتا ہوں، تو کیا پھر میں روزہ رکھ لوں؟ آپ نے فرمایا، یہی بات میرے ساتھ بھی ہوتی ہے اور میں روزہ رکھتا ہوں۔ اس نے کہا، اللہ کے رسول، ہم تو آپ جیسے نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے تو سب اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، مجھے تو امید ہے کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا اور تم سب سے زیادہ تقوی کی باتوں کو جاننے والا ہوں۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ جب صبح کی اذان ہو جائے اور تم میں سے کوئی جنبی یعنی حالت جنابت میں ہو تو وہ اس دن روزہ نہ رکھے۔ اس کی اسناد بہت عمدہ ہے اور یہ حدیث
شیخین کی شرط پر ہے جیسے کہ ظاہر ہے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ نبی سے۔ سنن نسائی میں یہ حدیث بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور مرفوع بیان نہیں کرتے۔ اسی لیے بعض علماء کا تو قول ہے کہ اس حدیث میں یہ علت ہے کہ وہ مرفوع نہیں، اور بعض دیگر علماء کے علاوہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، تابعین میں سالم، عطا، ہشام بن عروہ اور حسن بصری رحمہم اللہ کا یہی مذہب ہے۔